آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت 122 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ اس طرح جب لفظ آتا ہے تو پھر ہم کیا کو آگے لے جاتے ہیں، وا کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اس پرٹیکولر آیت میں وا کا ترجمہ نہ بھی کریں تو تب بھی بامحرہ ٹھیک ہے۔ اور کیا، من جو، کانا تھا یا ہے، میتن مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے زندہ کر دیا اس کو، احیینا ہم نے زندہ کیا ہو اس کو۔ تو کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے بنا دیا اس کے لیے ایک نور، یمشی بھی، یمشی جو ہے یہ ہے میم شین اور یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، وہ چلتا ہے اس کے ذریعے، فن ناسی لوگوں میں، تو وہ لوگوں میں اس کے ذریعے چلتا ہے، یعنی اس روشنی کی مدد سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں۔ مثال دو لوگوں کی ہے کہ ذرا ان کی مثال کو سمجھیں۔ پہلا انسان وہ ہے جو مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ مردہ تھا کا کیا مطلب ہے، ہم جب چیزوں کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں ہمارا ایک امپریشن ہوتا ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہے، فلاں شخص ناکام ہے۔ عام طور پر ہم جب کامیابی اور ناکامی کو جج کرتے ہیں تو ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا بینک بیلنس بنا لیا، اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دلوائی، کیا مقام حاصل کیا، ہم اس کی صورت میں جج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں جج فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا جب آپ پہلا رکوع پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بیان کر دیا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وہ پیچھے ان کی شرائط بتائی ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر، پہلے آنے والی کتابوں پر، آخرت کا یقین کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو آخرت کے لیے پریپیئر کر گیا، اب اس کے بعد چاہے وہ ساری زندگی ایک چپراسی رہ کے دنیا سے چلا گیا، اگر لوگ اس سے خوش تھے، اگر اس کا رب اس سے خوش تھا تو وہ کامیاب ہے۔ آن دا کانٹرری، وہی سورہ بقرہ میں تھوڑا آگے جاتے ہیں تو پھر وہاں آیا اولئک ھم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، جو خسارے والے ہیں۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ وہ لوگ جو غریب رہ گئے، جنہوں نے دنیا میں تعلیم نہیں حاصل کر پائے، وہ نقصان۔ وہاں یہ بتایا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، جو اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو زمین میں فساد پھیلاتے، وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ تو یہ ایک ہماری کم عقلی کی وجہ سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مردہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جو سانس لینا بند کر دے۔ اب یہاں یہ فگر آف سپیچ کی بات ہو رہی ہے، حقیقت میں مردہ وہ ہے جو ہدایت کی روشنی نہیں پاتا، جس کے اندر جہالت ہے، شعور نہیں ہے، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ سیدھا رستہ کیا ہے۔ تو دنیاوی لحاظ سے، فزکس کے، بیولوجی کے، آپ میڈیکل پرسپیکٹو میں کہیں گے تو آپ کہیں گے جی زندہ ہے، مگر جب اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ زندہ تو ہے لیکن یہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے، یہ تو حیوانوں والی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی تو وہ ہے جس کو صحیح غلط کی تمیز ہو، جس کو پتا ہو کہ میرا کون سا عمل درست ہے اور کون سا غلط ہے، ورنہ اس میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہے۔ تو جو انسانیت ہے، جو ایک ہیومن لائف ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ تو یہاں وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ یا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔
مکے میں مشرک جو تھے وہ مردگی کی حالت میں تھے، موت کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت عطا فرمایا اور ان کو زندگی بخشی۔ اب جب انہیں اللہ نے زندہ کر دیا تو اللہ نے ان کو ایک نور دیا، ایک روشنی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے اپنے رب کی طرف سے، وہ مکمل نور۔ اس روشنی کی مدد سے وہ چلتا ہے لوگوں کے درمیان، وہ لوگوں کے درمیان جہاں جہاں جاتا ہے وہ روشنی اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہے اس کتاب کا سٹیٹس، اور یہ ہے اس کتاب کا میریکل، اس کتاب کا کام کہ یہ مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کتاب کے بغیر ہم مردہ ہیں، اس کتاب کی روشنی میں جب ہم چلیں گے تو پھر ہم زندہ ہیں۔ یہ چیز انفارچونیٹلی مسلمانوں کو بھی نہیں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ۔ اس وجہ سے میجورٹی مسلمان، کیونکہ میجورٹی ایسی ہے جو عربی جن کی بنیادی زبان مادری زبان نہیں ہے، تو میجورٹی مسلمان جو ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر کتاب کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس روشنی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کور ڈالا ہوا ہے، اور اب آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں تو اس روشنی میں آپ کو دکھائی تو کچھ نہیں دے گا، روشنی تو آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اس کو انکور کریں گے تو اس سے روشنی باہر نکلے گی جس سے آپ کو راستہ دکھائی دے گا۔ تو اس کے اوپر بہت غور کریں، صبح و شام غور کریں، اس چیز کو انشور کریں کہ آپ کا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔ آپ بے شک دن میں ایک آیت خوب اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ تفسیر اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں، ایک آیت کی پڑھ لیں اور روزانہ پڑھیں۔ یہ کتاب آپ کو عمل میں بھی ہیلپ کرے گی، بلکہ عمل بھی کروائے گی آپ سے، اور اللہ کی یاد بھی کروائے گی۔ بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ ڈائگریس کر جاتے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی بیسیکلی انسان کی زندگی کا مقصد ہے سوشل ورک ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، فلاں ہونا۔ وہ اپنی جگہ پارشلی بات ٹھیک ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ سوشل ورک کرتے ہیں، اور نماز روزے اور قرآن سے ان کو اگر تعلق نہیں ہوتا، دیٹ ہیز اے پرابلم۔ اس کے بغیر جب تک آپ کا اللہ سے کنیکشن قائم نہیں ہوتا، اس کے ذات سے کنیکشن قائم نہیں ہوتا، تو جو آپ کے اعمال ہیں، اعمال کے اندر بھی وہ ڈیپتھ اور وہ جس کو کہنا چاہیے اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف لوگ وہ ہیں جو تسبیحاں پڑھنے کے شوقین ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور وہ بس یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ اچھا جی فلاں مسئلہ ہے، کوئی تسبیح بتا دیں، میرے اندر غصہ بہت ہے، کوئی اس کی ذکر بتا دے، مجھے فلاں حاجت ہے، اس کا کوئی ذکر بتا دے۔ جنرلی لوگوں کا جو تعلق قرآن سے ہے کہ کس طرح قرآن کی کوئی آیت مل جائے اور اس کو پھر ہم تسبیح کو ریپیٹ کرتے رہیں، جس میں حرج نہیں ہے، پارشلی وہ بھی ایک ٹھیک چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، اور اس سے بعد ایسی چیزوں میں بھی شفا مل جاتی ہے جو انڈرسٹینڈنگ سے نہیں بھی تعلق رکھتی ہوتی۔ لیکن جب لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ جی میں مثلاً آیت الکرسی صبح شام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساتھ یہ ہے کہ جی میرا بلیف ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، یہ ایک سپرفیشل ایمان ہے۔ جب آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، آپ صبح شام تسبیح پھیرتے رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، آفس کے اندر لوگوں سے بدتمیزی سے بات کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی یاد ہے، تو اصل میں نا یہ جھوٹی موٹی سی بات ہے۔ جس کو اللہ یاد ہو، جو اللہ کو یاد رکھتا ہو، وہ کیسے کسی دوسرے انسان کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے، چاہے اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو؟ تو یہ تعلق جب قائم ہوگا قرآن کے ساتھ، تو قرآن آپ کو دونوں چیزیں دیتا ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور چاہے تھوڑا پڑھتے ہیں لیکن روز پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیں اس ہدایت ہے، نصیحت ہے، مشورہ ہے کہ نیکی کا کام ہے وہ چاہے تھوڑا کر لو لیکن اس پہ دوام رکھو، ہمیشگی رکھو، اس کو کنٹینیوسلی کرو۔ تو اگر آپ روزانہ قرآن شریف پڑھیں، تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے اندر اوبیڈینس یا پریکٹس بھی پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر ریممبرنس بھی پیدا ہوگی۔ اگر آپ فوکس کریں، نیت صرف یہ ہو کہ میں اس قرآن کو اس لیے کھول رہا ہوں کہ میں جانوں،
کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس نیت سے اگر قرآن شریف کو کھولیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، ایک آیت روزانہ کر لیں جس میں ہارڈلی اگر آپ تفصیل کے ساتھ ایک آیت پڑھیں گے تو 5 منٹ لگ جائیں گے. روز کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر عمل کی تحریک بھی پیدا ہوگی. آپ کے اندر جو خامیاں ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرنا ہے، غصہ کرنا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، جو خامیاں ہیں ان میں بھی اصلاح ہوگی اور اللہ کی یاد بھی رہے گی. وہ ایک آیت آپ نے اچھی طرح پڑھی ہوگی، دن میں بار بار آپ کو اس کا مضمون ذہن میں آئے گا. کئی دفعہ ایسے ہوگا آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے ہوں گے اور وہ آیت آپ کے ذہن میں پھر رہی ہوگی اور آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ یہ کام میں نے صحیح کیا یا نہیں کیا. تو جب آپ نے لوگوں میں چلنا ہے تو یہ روشنی ہے، اس کی روشنی میں آپ نے چلنا ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جب آپ روشنی لے کے لوگوں میں نکلیں گے تو اس روشنی میں دوسروں کے بھی رستہ دکھائی دے گا. روشنی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس سے اپنا گھر روشن کر دیں اور باہر گلی میں اندھیرا ہو. جب دیا رکھا جاتا ہے یا رکھا جاتا تھا تو لوگ دیواروں پر دیے رکھتے تھے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی روشنی آئے اور باہر بھی روشنی جائے، تاکہ جو باہر سے لوگ گزر رہے ان کو بھی راستہ دکھائی دے، وہ ٹھوکریں نہ کھاتے پھریں. یہ ایک کیئرفل احساس رکھنے والے انسان کا رویہ ہوتا ہے. یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ مسجد میں، خانقاہ میں، حجرے میں رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ وہیں پر اس سے روشنی حاصل ہوتی رہے، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں جہاں جہاں وہ پہنچے اس روشنی کے ساتھ پہنچے. معاشرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہے. اگر ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو بہت اندھیرا ہے. جب ہمیں اللہ نے روشنی عطا کر دی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ روشنی ہر اندھیری گلی میں لے کے جائیں. جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں یہ دیا ہو جس سے لوگوں کو بھی راستہ دکھائی دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روشنی دی گئی، آپ نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہم تک یہ پہنچائی، اور ہم پر اللہ نے ذمہ داری رکھی کہ اب ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلیں اور جو لوگ ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو یہ نور دکھائیں. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو مردہ تھا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور بنا دیا جس کی روشنی میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کمن، کیا وہ اس کی طرح ہے؟ کمن مثلہ، کیا اس کی تمثیل ویسی ہے ایک ایسے شخص کے جیسی فی الظلماتی جو اندھیروں میں ہے. اور جنرلی جب بھی آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے تو اندھیرے پلورل میں آتے ہیں کیونکہ اندھیرے بہت سارے ہیں، روشنی ایک ہی قسم کی ہے، ایک ہی نور ہے واحد. نور ہمیشہ واحد آتا ہے، اندھیرے پلورل میں آتے ہیں. لیسا، نہیں ہے وہ، بخارجن، خارج فاعل کے بدل میں، نکلنے والا، نہیں ہے وہ نکلنے والا، منہا، ان میں سے. تو وہ اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اب سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بنیادی طور پر مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین جو طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی دنیا میں تمہیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، تم اس چیز پہ غور نہیں کرتے، تم اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ غریب ہے. اللہ کے نبی کے جو ساتھی مکہ میں تھے میجورٹی ان میں سے پسے ہوئے طبقوں کی تھی، اور تھے بھی وہ تھوڑے تھے، تو یہ تعداد میں کم ہے، تم تعداد میں زیادہ ہو. تمہیں فی الحال اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور مال و دولت بھی دی ہوئی ہے اور سیاست اور اتھارٹی دی ہوئی ہے، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم بڑے چیمپئن ہیں. تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک مردہ شخص جس کو اللہ نے زندہ کر دیا، اب وہ زندہ ہے مکمل طور پر، تم ابھی بھی مرے ہوئے ہو. اس کو اللہ نے روشنی عطا فرما دی، وہ اس روشنی کو لے کے تمہارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور تم اپنے اندھیروں میں ضد کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہو. تمہارے خیال میں یہ ایک ہی جیسے ہیں. تمہارے خیال میں ایسا ہوگا کہ جب قیامت والے دن لوگ پہنچیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے ضد بازی کی وجہ سے تاریکی میں پڑے رہنے کو ترجیح دی، جو روشنی سے وحشت زدہ ہوتے تھے، جن کو روشنی سے گھبراہٹ ہوتی تھی، جنہوں نے روشنی کو چھپانے کی، ڈھانکنے کی کوشش کی، وہ وہاں جا کے کامیاب ہوں گے. اور یہ لوگ جو روشنی لے کے دوسروں کو بھی دکھا رہے تھے یہ ناکام ہو. تمہیں یہ خیال آ رہا ہے کہ
یہ سوچنے کی چیز ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی چیز ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی عطا فرما دی، اگر ہم نے اس روشنی کے ذریعے اپنا سیدھا راستہ نہیں دیکھا، اگر ہم نہیں سیدھی راہ کے اوپر چلتے رہے اس نور کی مدد سے، ہم بھی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں میں نکل گئے اور ہم نے لوگوں کو بھی راستہ نہیں دکھایا، اور ہمارے مقابلے میں ایک شخص تھا، وہ کسی چھوٹی سی مسجد میں چاہے امام تھا، لوگوں کو صحیح بات بتاتا رہا، خود حلال رزق کھاتا رہا، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتا رہا، چاہے اس سے 2 لوگ امپریس ہوئے، چاہے کوئی امپریس نہیں ہوا، وہ اپنی سی کوشش کرتا رہا۔ کیا ہم اور وہ برابر ہیں؟ ہمیں اللہ نے مال دولت دی، ہم نے اس کو یا تو سینچ سینچ کے رکھ لیا، یا ہم نے اس کو فضول خرچوں میں اڑا دیا۔ میں ابھی گیا فیصل آباد، تو ایک کسی امام صاحب کا مجھے بتا رہے تھے، ان کے پاس تھوڑی سی گزری زمین ہے، تو وہ ایک انہوں نے مسجد میں آ کے اعلان کر دیا، بھائی میں صاحب حیثیت ہوں، مجھے کوئی زکوٰۃ شکایت یہ وہ نہیں لگتی، بالکل مجھے کو پیسے دینے کی کوشش نہ کرے، تو کوئی کسی کو پیسے نہیں لیتے۔ اور مختصراً میں بتا دوں گا، کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں عام طور پہ سال میں 15 من گندم لگتی ہے، تو ان کے گھر میں 30-35 من گندم استعمال ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی شخص جو بھی ملتا ہے وہ ان کا مہمان ہوتا ہے، جو روکھی سوکھی کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی شوگر جو ہے ٹانگیں کٹ گئی، اس کو اپنے گھر میں رکھا، اس کے کپڑے بدلا۔ اب وہ جو ایک بظاہر کم آمدنی والے صاحب ہیں اور ایک مسجد کے امام ہیں، جن کو لوگ ذرا پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو وہ مولوی مولوی کر کے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب قیامت والے دن پہنچیں گے تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور ہم جیسے لوگوں کا، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے پیسے دے دیے، اور ہم اس کے بعد نہ تو ہمارے اندر کوئی خاص احساس ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے بندے زکوٰۃ دے دی، یا کبھی دل میں رحم امڑا تو کسی کی مدد کر دی، یا سڑک پہ جاتے ہوئے فقیر کو 100 روپے دے دیے، اور اس کے علاوہ ہم اپنی لگزری میں لگے ہوئے، کہ ہم برابر ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ کذالک زین للکافرین، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا، یہ پیسے وائی سے کافروں کے لیے مزین کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون قدرت بنایا ہے، تو انسان جس چیز میں لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو وہی بس پسند آ رہی ہوتی ہے، ایک انرشیا ہوتا ہے، آپ جو طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اسی پہ چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات دنیا کی زندگی میں کیونکہ آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے ان لوگوں کو جو غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو غلط راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہے، تبھی تو دیکھیں ہم سکسیسفل ہیں، کیونکہ سکسیس کی ڈیفینیشن ان کی فرق ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ نیچرل رکھا گیا، تو اس لیے شاید اس کو یوں کہا گیا کہ ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیے گئے۔ یہ اسی طرح ہے، انسان کی فطرت میں ہے، پھر اس کو شیطان بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے کہ اس طرح سوچو اور اس راستے پہ چلو۔ اللہ نے یہ نور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے اس ٹینڈنسی کو، جو اس کے اندر یہ دائیا ہے، اس کو بریک کرے، اس سے باہر نکلے، اور اس سے باہر نکل کے دیکھے کہ صحیح رستہ کیا ہے، اور اس پر کیسے چلا جائے گا، اور لوگوں کو بھی کیسے دکھایا جائے گا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک روشنی بخشی جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس کی مانند ہوگا؟ جو تاریکیوں میں پڑا ہے ان سے نکلنے والا نہیں ہے، اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیے گئے ان کے اعمال۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، ایک دفعہ اس کا ترجمہ ہم نے بنائی کر لیتے ہیں، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، یہ بیسیکلی مرکب اضافی ہے، تو کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے اس لیے یہاں پر تو جار آ گئی ہے، اور اس میں یہ ہوا ہے کہ تنوین ختم ہو گئی ہے، ہاؤ ایور یہ بھی جر میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے حرف جر ہے۔ ہر بستی میں، کلی کریاں ویسے
مرکب اضافی ہوتا ہے لیکن ترجمہ مرکب اضافی کی طرح نہیں کرتے. بستیوں کے ہر بستی میں ہم نے بنائے. کیا بنائے؟ اکابرہ مجرمیہا. اس سٹرکچر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے بڑے بڑے جو مجرم تھے لیمکروا فیہا، کہ وہ چالیں چلیں اس کے اندر. یعنی ہم نے ایسا بنایا ان کو، یا ہم نے ڈھیل دی ہر بستی میں اس کے سرغنوں کو، بڑے بڑے مجرموں کو، کہ وہ اس میں اپنی چالیں چلیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ٹھیک ہے، جو اس طرح کرنا چاہتا ہے، جو اندھیروں میں پڑا رہنا چاہتا ہے اور لوگوں کی روشنی بھی چھیننا چاہتا ہے، تو ایک دفعہ وہ پھر اتمام حجت ہو جائیں ان پر، اور وہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب اکٹھا کر لیں. جب آپ برائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، جب اچھائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرماتا ہے. تو ہم نے پھر ایسے ہی کیا کہ ٹھیک ہے چالیں چل لو، پھر جو کرنا ہے کر لو. وما يمكرون الا بانفسهم. اب یہاں جب آگے اللہ آ رہا ہے تو ماں کا ترجمہ ہو جاتا ہے نہیں، ورنہ ماں کے ترجموں میں جو بھی ہے اور کیا بھی ہے. اور نہیں وہ چال چلتے مگر اپنے ہی خلاف. وہ جو چالیں چل رہے ہیں اپنے ساتھ ہی چال چل رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یعنی انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم جو مسلمانوں کے خلاف، جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کم تعداد میں ہیں، کمزور ہیں، ہم کبھی کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتے ہیں. جیسے پیچھے آیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ کوئی نشانی آ جائے ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، بس ایک دفعہ دکھا دیں. طرح طرح سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری چال میں پھنس جائیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چالیں چلنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. اصل نقصان تو وہ اپنا کر رہے ہیں، اصل ظلم تو وہ اپنے اوپر ڈھا رہے ہیں، اصل مکاری تو وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. احساس نہیں ہے ان کو. اگر ان میں احساس ہوتا تو شاید وہ بعد آ جاتے. اور احساس کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے اندر شعور دیا نہیں گیا، ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. صحیح اور غلط کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی انہیں، لیکن جب وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے، ایک صاحب ہیں، بہت ان کو فزکس آتی ہے. کبھی اگر آپ ان کو سنیں تو وہ ایسے فزکس کے ہوں گے، اچھے ٹیچر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں مسلم یونیورسٹی میں، لیکن وہ جب ریلیجن کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں تو بالکل نالج نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اپنی طرف سے وہ ریلیجن کے بھی ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں. اور یہ ٹینڈنسی ہم سب میں ہوتی. ہم جو بھی چیز کرتے ہیں ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہی کو ایکسپرٹ ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں. اور اگلوں کو بعض اوقات آپ اس طرح کے لوگ آپ جب سنیں گے نا تو وہ دوسروں کو ٹونٹ کریں گے، ڈیگریڈ کریں گے، آپ کو ڈسکشن سے فیل ہوگا. وہ ایتھیسٹ ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ ریلیجس ٹائپ لوگ بھی ہوتے ہیں، جن کا بات کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اصل کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ اصل کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس تکبر کی وجہ سے اگلوں کو ڈیگریڈ کرنا شروع کرتے ہیں. ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا، ابھی ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا مت کہو. جب آپ نے کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو اس کو احسن طریقے سے بتانی ہے، اس کو اچھی خوبصورت نصیحت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے. انفارچونیٹلی اگر آپ کسی سے ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی ریلیجس اسکالر ہے، تو وہ آپے سے باہر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بجائے لاجک کے اوپر، آرگومنٹ کے اوپر ڈسکشن کرنے کے، اگلے کو ٹونٹ کرنے پہ، اس کا مذاق اڑانے پہ. اور یہ چیز ہر واک آف لائف میں، پالیٹکس میں بھی ایسے ہی ہے. جو جس انسان کو پسند کرتا ہے، دوسری پارٹی کے خلاف وہ میمز بن رہی ہیں، ڈیگریڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم تو نہیں دی، یہ مسلمانوں کا معاشرہ تو نہیں ہے. یہ جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، یہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ڈھیل دی ہر بستی کے مجرموں کو، سرغنوں کو، کہ وہ اس میں چالیں چل لیں.
اور وہ نہیں چلتے چالیں مگر اپنے ہی ساتھ، اور اس کا ان کو احساس نہیں ہے۔ اچھا یہ جو ہے مجرمی ہاں اکابر، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ اکبرو ہوتا ہے افعلو کے وزن پر، اس کا مطلب ہوتا ہے افعلو تفضیل، فضیلت دینا۔ اکبرو زیادہ بڑا، کسی سے زیادہ بڑا۔ اگر آگے کوئی چیز آ رہی ہوگی تو من آ رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس سے زیادہ بڑا۔ الفتنہ تو اکبر من القتل واسمہما اکبر من نفعہما، یہ شراب اور جو ہے ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اگر آگے کچھ نہ آ رہا ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، پھر سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ تو اکبر تو ہو گیا بڑا، اس کی پلورل ہو گئی اکابر، اور اکابر کا جو وزن ہوتا ہے پھر نارمل فارم میں ہوگا اکابرو۔ اب اکابرو سے جب کیونکہ پیچھے فعل آ گیا جعلنا تو یہ نصب میں چلا گیا، تو جعلنا اکابرہ ہم نے بنایا بڑوں کو۔ مجرمون جو ہے یہ مجرم کی جمع ہے، اور جب یہ مضاف الیہ بن کے آئے گا اکابرہ کا، تو یعنی یہ مضاف یہ مضاف الیہ، تو پھر یہ جر میں چلا جائے گا، مجرمونہ سے مجرمینہ ہو جائے گا، تو اکابرہ مجرمینہ بن جائے گا۔ اب آگے یہ دوبارہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو یہ نون جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نون اعرابی۔ تو جب بھی مرکب اضافی بن جائے گی تو نون اعرابی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا مجرمیہا، یعنی اصل میں تھا مجرمینہ، اس کے مجرم، اس کے مجرموں کے بڑے۔ تو ہم نے بنایا ہر بستی کے مجرموں کے بڑوں کو، یعنی ان کے سرغنوں کو، جو بھی بنایا کہ وہ اس کے اندر چالے چلتے پھرے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالو تو وہ کہتے ہیں، پہلے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لاؤ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں تو ان کو بیان کی ہوئی ہیں، حصی موجودے کافروں کو نہیں دکھائے گئے، مگر بے شمار نشانیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کو توجہ دلائی ہے۔ تو جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قالو تو وہ کہتے ہیں لن نؤمنا، ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہم دیے جائیں مثال اس کی، یعنی اس کے جیسا جو دیا گیا اللہ کے رسولوں کو، جب تک ہمیں وہ نہ ملے۔ یہ دوسری جگہ بھی قرآن شریف میں آتا ہے کہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہوتی تھی کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں قرآن نازل ہو گیا، یہ مکے اور طائف میں کسی بستی کے کسی سردار کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، اس طرح کے مطالبے تھے۔ تو اب جہاں پیچھے بتایا گیا نا کہ کوئی نشانی آ بھی جائے گی تو نہیں مانیں گے، اب اس کی ایک طرح سے مثال بھی دی جا رہی ہے، اور ان کی یہ بھی ایک چال ہے کہ جب بھی کوئی نشانی آئے گی، جب کوئی آیت ہے اس میں کوئی ہدایت ہے، کوئی تنبیہ ہے، ایون مثلاً اگر قحط آ گیا تو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے، اس وقت پر وہ ذرا باز آ جاتے تھے، لیکن پھر واپس آ کے جو ان کا طرز عمل ہوتا تھا وہ متکبرانہ ہوتا تھا کہ اچھا نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، یہ وہی ہمارے اوپر اتارے، اگر ہم پہ وہی اترتی ہے تو ہم مان لیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد کے اوپر وہی اتار دیا آپ نے، تو ہم پہ کیوں نہیں اتاری؟ یہ تو یتیم ہیں، کمزور ہیں، ہم بڑے بڑے سردار ہیں۔ اور چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور اس میں بعض اوقات جو لوگ غلط رستے پہ ہوتے ہیں ان کو دنیاوی لحاظ سے کامیابی مل رہی ہے، تو جو سادہ لوگ عام و عام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر یہ دنیا میں بڑے ہیں، ان کے بعد مال اسباب ہے، تو اللہ کے نزدیک بھی یہی بڑے ہوں گے، تو وہ بھی اس مکر میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، اس میں ایسا کون سا مطلب، اگر اللہ تعالیٰ نے وہی اتارنی ہے نا تو اللہ ان پہ وہی اتار دے، ان کے بعد فرشتہ بھیج دے، یہ مان جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کتنی آسانی ہو جائے گی۔ اگر اللہ ہی رب ہے تو اس نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ ہمیں آسانی سے ہدایت مل جاتی، ہمیں کیوں اس مشکل میں ڈالا کہ ایک یتیم یسیر کے اوپر ہدایت بھیج دی، اب ہم کنفیوز ہیں کہ اور تو ان کے پاس کوئی دنیا میں کامیابی ہے نہیں، ہم ان کو ماننے ہمارے لیے کتنی مشکل پیدا ہو گئی۔ اس طرح کے سوچیں، خیالات، مثال کے طور پہ آپ کسی ایتھیسٹ سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ اچھا جی اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، آپ تو یہ مانتے ہیں، ہم کہ نہیں، ہاں جی مانتے ہیں، اچھا تو پھر وہ جہنم میں کیسے کسی کو ڈال دے گا، یہ کس قسم کا رحمان ہے جو لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا؟ اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا کہ اس کی رحمت جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے۔ اگر اللہ ہے
اور ہم اس کی مخلوق ہیں، تو ہمارا تو استحقاق نہیں ہے نا کہ ہم اللہ سے جا کے سوال کریں کہ اچھا اللہ میاں آپ کسی کو جہنم میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یا تو اپنا نام رحمان سے چینج کریں، اور یا کسی کو کہیں کہ جی میں کسی کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ ہمارے کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ جا کے اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبات پیش کرتے رہیں؟ ہم نے تو یہ سمجھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کائنات بنی ہے تو خود تو بن نہیں سکتی، امپاسبل ہے۔ ایک لولی لنگڑی دلیل لے کے کیونکہ اللہ رحمان ہے تو رحمان کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں جہنم میں ڈالوں گا ہر ریلیجن کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہے ہی، اور اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑے کہ اب ٹھیک ہے جی مسئلہ حل ہو گیا، دنیا خود ہی بنی ہوگی، چلو سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا ہے، جو خود ہی بن گئی ہوگی، اب نہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے حیا کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے، جو میرا دل چاہے گا کر لوں گا، جو میرا دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے اسی طرح لوگ یہ سمجھتے تھے، خاص طور سے کم عقل لوگ، کہ اگر اللہ نے وہی بھیجنی تھی تو سرداروں میں بھیج دیتا، اس غریب انسان میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس مشکل میں ڈالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یا ایون اس سے بھی بڑھ کے سوچتے تھے کہ اللہ میں ہدایت میں ڈال دیتا، آخر اللہ کو کیا شوق ہے کہ ہم جنت میں جائیں، آخر اللہ نے ہمارے لیے کیوں کنفیوژن پیدا کر دی، آخر اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں رکھا؟ تو اس طرح کے جب انسان کے اندر کنفیوژن ہوتی ہے تو یہ جو سردار ہوتے ہیں ان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کے بہانے گھڑتے رہتے ہیں اور عام عوام جو ہے اس چال میں آ جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جو اس چال میں آ جائے گا وہ بھی اپنا انجام بھگتے گا، اور جو یہ چالیں چلتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی چلتے ہیں، نقصان تو اپنا ہی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایتھیسٹ عقل شعور رکھتے ہوئے یہ کہے کہ یہ کائنات خود ہی بن گئی ہے، یعنی آپ سوچیں اگر آپ کسی غار میں جائیں، کوئی ایک غار میں سے، یا کہیں آپ کسی سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں پہ وہ خوبصورت پینٹنگ بنی ہو دیوار کے اوپر، اور ہوا چل رہی ہو اور وہاں رنگ کی بالٹیاں بھی رکھی ہوں، دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں مانے گا کہ یہ رنگ کی بالٹیاں خود ہی ہوا چلی اس سے رنگ ابھرے اور وہ دیوار پہ جا کے گرے اور یہ سینری بن گئی جس میں درخت بھی ہے، پھول بھی ہے، دریا بھی ہے، ندی بھی ہے، گھاس بھی ہے۔ وہ کہیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کسی نے بنائی ہوگی۔ تو ایک اسٹیشنری ٹو ڈائمینشنل تصویر کے متعلق دنیا میں کوئی شخص نہیں مان سکتا کہ یہ خود بخود بنی ہوگی۔ تو ایک زندہ دھڑکتی ہوئی کائنات جس کے اندر یہ ایکچوئل چیزیں ویریس ڈائمینشنل میں ہے، تھری ڈائمینشنل تو ہے ہی، ایکچولی ویریس ڈائمینشنل ہے، یہ موجود ہے، اور کوئی یہ مان لے کہ یہ خود ہی بن گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جہالت سے کام لیتے ہیں، وہ شعور جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ بھی وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، کہ وہاں تک پہنچ گئے، مریخ کو چکر لگائے ہیں ان کی وہ گاڑیاں، اور پتہ نہیں کتنے نوری سال کے فاصلے کی انہوں نے گیلیکسیاں جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں، اور بلینز نوری سال کے فاصلے کے اوپر لائٹ ایئرس کی دور جو گیلیکسیاں ہیں وہ انہوں نے ڈسکور کر لی ہیں۔ یہ سارا کچھ کر کے ان کو خدا نظر نہیں آیا کہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب کچھ کتنے بڑے کاریگر کی بنائی ہوئی کاریگری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس جی یہ خود ہی بن گیا۔ تو یہ اس طرح انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ لوگ جو یہ مطالبے کرتے تھے اور وہ لوگ جو ان کے مطالبوں میں ان کی چالوں میں آ جاتے تھے، وہ اپنی عقل کو، سمجھ کو، شعور کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کس جگہ وہ ڈالے اپنی رسالت، کس کو بخشے وہ اپنا منصب رسالت، یہ اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے بیوقوف لوگو شٹ اپ، تمہاری کیا حیثیت کہ تم یہ مطالبہ کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بجائے کسی اور کو آپ رسول بنا دیں؟ کیوں بھائی، میں خدا ہوں، تم ایک حقیر مخلوق ہو۔ یہ الفاظ اس نے سخت استعمال نہیں ہوئے لیکن مفہوم یہی ہے کہ یہ تمہارا کرنے کا فیصلہ نہیں ہے، نہ تمہاری یہ جرت ہونی چاہیے کہ تم یہ مطالبے کرو اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو مرضی نبی بنا دے، اس نے محمد کو نبی بنا دیا، اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، بیکاز وہ خدا ہے، وہ قادر ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ پروردگار ہے، خالق کائنات ہے، اس کے اتھارٹی کا فیصلہ کرنے کی ہو بھائی تم کون ہو جو یہ مطالبہ کر رہے ہو۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت تو کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ماننے والے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی دیا جائے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا منصب رسالت کس کو بخشے۔ سیصیب الذین، یہ سواد واو اور بے، صابہ یصوبو، اسی سے پھر لفظ نصیب بھی بنتا ہے، اسی سے لفظ مصیبت بھی بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نشانے پہ پہنچنا، ٹھیک جگہ پہنچ جانا، بارش کے برسنے کی وجہ سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سیصیب الذین، پہنچے گا ان کو جو اجرمو، یہ ہم نے ویسے ایک بار پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، یہ جیم رے اور میم، اس کا جو 3 لیٹرڈ ہے، یعنی یہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو برائی پر آمادہ کرنا، اور اس سے جو باب افعال بنتا ہے اجرما یجرمو، اس کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا، جرم کرنا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، لیکن یہاں پہ اجرما کا مطلب ہے اس نے جرم کیا، اور جرما کا مطلب ہے اس نے کسی کو جرم پر آمادہ کیا۔ تو یہ نارمل سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اسی سے پھر جو فائل بنتا ہے، اسلم یسلم سے فائل ہوتا ہے مسلم، تو اجرم یجرم سے فائل ہوگا مجرم، جرم کرنے والا، جو ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں۔ تو پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، یہ لوگ جو شرارتیں کر رہے ہیں، جو سرکشی کر رہے ہیں، ان کو پہنچے گا صغارن، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، اور صغیر جو ہوتا ہے وہ صغرا یصغرو سے ہوتا ہے، اور ایک صغرا یصغرو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صغورا یصغرو، اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر ہونا، ذلیل ہونا، تو اس سے پھر صغار بنتا ہے ذلت۔ تو پہنچے گی مجرموں کو ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں، جب اللہ کے حضور تو جانا ہے نا، یہاں پہ کون ہے آج تک کوئی ہے جو رہ گیا ہو، بچ گیا ہو؟ جب سے دنیا بنی ہے کوئی ایک بندہ ملا ہے کسی کو جو ہمیشہ رندہ ہو؟ سب نے جانا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، اندر سے موجود ہے، منہ سے نہ مانے آخرت کو تو ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں وہ جائیں گے۔ تو جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو ان مجرموں کو، ان سرکشوں کو، ان شرارت کرنے والوں کو ذلت نصیب ہوگی، وعذاب شدید، اور شدید عذاب، سخت عذاب ملے گا، بما کانوا یمکرون، ان کی ان چالوں کی وجہ سے۔ ابھی یہ چالیں چل کے بہت خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھ رہے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو پھر وہاں یہ خود احساس ہوگا کہ ہم ذلیل ہوئے ہیں آج اپنی حرکتوں کی وجہ سے، پھر یہ حسرت کریں گے کاش ہم دنیا میں ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ یہ تو حسرت کریں گے ہی، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار نہ کریں، کسی بھی حکم کا مقابلے میں۔ جو حکم ہمیں ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچے، ہم اس کو سنیں، سمجھیں اور کہیں سمعنا و اطعنا، ہم نے اپنے رب کی بات سنی اور ہم اس کے اطاعت گزار ہیں، ہم نے خوشی خوشی مان لی۔ ہم اس کے مقابلے میں گھمنڈ کا رویہ اختیار نہ کریں کہ اچھا جی ہم نہیں مانتے، اچھا جی دیکھی جائے گی، جب حساب ہوگا تو چلو دیکھ لیں گے، اتنا مومن کون ہو سکتا، ہم اس طرح کے جملے ادا نہ کریں، کیونکہ جو ایسا کریں گے، جو مجرم ہوں گے، جو تکبر کی وجہ سے انکار کریں گے، اور انکار ہمیشہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ چیز اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ انسان حق کا انکار جب کرتا ہے، اس کا انڈر لائن جو جذبہ ہے وہ ہوتا ہی تکبر ہے، تکبر کے سوائے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اذان دے رہا ہے، جاؤ نماز پڑھو، ہم یعنی ہم نہیں پڑھتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ مؤذن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، چلو نماز کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، تو یہ تکبر ہے، یہ اللہ کو بڑا سمجھنے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے لیکن ہم نہیں مانتے۔ اس چیز کو عام بادشاہوں کے معاملے میں بڑے آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اگر کسی بادشاہ کی مثال کریں، بادشاہ نے ایک حکم دیا اور وہاں پہ ایک بندہ وزیر ہے، کوئی بھی ہوگا، نہیں میں نہیں مانتا، تو کب کہتا ہے میں نہیں مانتا؟ جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ میرا کچھ کر نہیں سکتا، میں اتنا اسٹرانگ وزیر ہوں کہ بادشاہ الٹا میرا محتاج ہے، تبھی وہ کہے گا نا میں نہیں مانتا۔
اگر اس کو پتا ہو کہ بادشاہ کا حکم نہ مانوں گا اور میری گردن اڑ جائے گی، تب تو ممکن نہیں ہے، کم از کم ظاہری طور پہ تو اس کو حکم ماننے کی کوشش کرے گا کہ بادشاہ کی نظر میں یہ ہو کہ میں اس کے فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ ہم ظاہری طور پہ اس کو حکم مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو وہاں پہ تو دل سے اطاعت کرنی ضروری ہے، مجبوری ہے، اور جب نہیں کرتے تو بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ نہیں ہوتا، ہمارا کچھ نہیں ہوتا۔ جب ایسا سمجھ رہے ہوں گے، جب ایسا تکبر کریں گے تو نتیجے میں ذلت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کریں، جہاں ہمیں کمی کوتاہی ہو ہم اس پہ اللہ سے معافی مانگ کریں اور اللہ سے امید رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ کوشش جاری رکھیں، جتنی بھی کمیاں ہیں، جتنی بھی کوتاہیاں ہیں، ایک آدمی کو عادت پڑ گئی ہے، کوئی خدا نخواستہ شراب پینے کا عادی ہے، اسے نہیں چھوٹ رہی، بٹ اس کی شرمندگی کا احساس تو ہو۔ اگر کسی کو غیبت کا چسکا پڑ گیا ہے، وہ موقع آتا ہے تو وہ رک نہیں پاتا اور غیبت کر دیتا ہے، تو کم از کم اس پہ شرمندگی کرے، توبہ کرے، ارادہ کرے، کوشش کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ شاید امید ہے ہمیں اس ذلت سے محفوظ رکھے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، تو نصیب ہوگا ان لوگوں کو جو جرم کر رہے ہیں، ذلت نصیب ہوگی اللہ کے ہاں، اور شدید عذاب نصیب ہوگا ان کی چال بازیوں کی پاداش میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، ارادہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور بیسیکلی تو یہ ہے نا یریدو۔ اب یہ من ہے، اس نے اس کو دے دی جزم، تو جب اس کو جزم دے دی تو یہ بن جائے گا یرید، یعنی یرید بننا تھا اور یہ یرید بن گیا، کیونکہ یرید پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے تو یرید بن گیا۔ اب پھر یرید کو آگے جوڑنا ہے کیونکہ آگے الف لام آ گئی ہے، تو جوڑنے کے لیے پھر عام طور پہ زیر لگائی ہے، تو یرید اللہ، تو یریدو وہ چاہتا ہے، من یرید اللہ جس کے متعلق چاہتا ہے اللہ، ان یہدیہ کہ وہ ہدایت دے اس کو، جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت دے اس کو، یہ ہے من شرطیہ۔ آگے جواب شرط آ گیا، اس میں بھی جزم آ جائے گی، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، تو جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کی سنت ہے، اس میں قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مہربانی اس پہ ہوتی ہے جو اس رستے پر چلنا چاہتا ہے، یہ رینڈم نہیں ہے کہ جیسے ہم کوئی قرآن دادی کر کے نکال لیتے ہیں کہ اچھا جی یہ جنتی یہ جہنمی، نہیں، جن کے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی ہدایت سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ جن کے اندر ٹینڈنسی نہیں ہوتی، وہ قرآن شریف سے بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی، گمراہی ملتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جو لوگ قرآن کو اس لیے کھولتے ہیں کہ جو بھی ان کے پری کنسیوڈ آئیڈیا ہیں ان کو سپورٹ کر سکے، چاہے وہ کوئی ایتھیسٹ ہے وہ قرآن اس لیے کھول لے، کیا وہ ایک نارمل نان پریکٹسنگ مسلم ہے وہ قرآن کھول لے۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ جی میں نے تو پورا قرآن کھول کے سرچ کیا، میں نے وہ اس زمانے میں نیا نیا کمپیوٹر میں قرآن شریف آیا تھا، تو میں نے سرچ کر کے ڈال دیا تو اس میں دوپٹے کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک وہ پروفیسر مہدی صاحب فرماتے ہیں جی قرآن میں یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا کہ شراب حرام ہے۔ اس طرح کے جب آپ اپنے پری کنسیوڈ آئیڈیا کو سپورٹ دینے کے لیے قرآن کھولیں گے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، پھر آپ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ نیک نیتی سے قرآن کھولیں گے کہ میں اس کتاب کو اس لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح رستہ پتہ چلے، جب آپ کے اندر یہ احساس، اور یہ احساس ہر انسان میں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہم لوگ جو قرآن پڑھاتے ہیں ان کے اندر یہ احساس انفارچونیٹلی پیدا ہو جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے مذہبی تکبر، کہ ہم تو بڑے سمجھدار، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ کوئی بھی بڑا سمجھدار اور عقل مند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرشد کامل ہیں، آپ نے ہدایت عطا فرما، آپ کے بعد کسی کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ وہ جو بات کرے وہ بالکل صحیح ہو۔ یہ بھی ہم نے پچھلی بار مثال ڈسکس کی تھی کہ حضرت عمر جیسی ہستی جو اتنے بڑے فقیہ کہ جو بعد میں فقہاء آئے یا مثلا امام ابو حنیفہ جن کو میجورٹی مانتی ہے، جتنے ان کا بھی کوئی مقام حضرت عمر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عمر کی بات غلط تھی، قریش کی بوڑھی عورت کی بات ٹھیک تھی۔
تو کسی کے پاس یہ رتبہ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے چیمپئن ہیں, ہمارے پاس بڑی نالج ہے, ہمیں بڑی سمجھ ہے. تو اب ہم جب قرآن شریف کھولتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پری کنسیوڈ آئیڈیا ہیں, جو بھی ہم نے چاہے کسی سے سنے, چاہے ہم غامدی صاحب کے فالوور ہیں, چاہے ہم قادری صاحب کے فالوور ہیں, چاہے جس کے بھی فالوور ہیں, ہم وہ سن کے اس وقت قرآن شریف کو اس لیے کھولتے ہیں کہ اچھا جی ہم ذرا اس میں دلیل ڈھونڈیں کہ ہمارا کیس کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے. ان کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ان کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ہدی للمتقین ہے, یہ جو پرہیزگاری کرنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگے ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہمارا رب ہم سے جو بھی چاہتا ہوگا ہم اس کو عمل کرنے کو تیار ہیں, ہم اس کے فرما بردار ہیں. جب یہ سوچ کر کھولیں گے تو انشاءاللہ قرآن سے ہدایت ملے گی. اگر سمجھنے میں کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس کو بالکل امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. جب آپ اپنے پری کنسیو آئیڈیا کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے قرآن کھولیں گے پھر ہدایت نہیں ملے گی, اور نہ یہ توقع ہونی چاہیے. تو جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے, اس کا سینہ کھول دیتا ہے للاسلام, اسلام کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, جس کو چاہتا ہے اللہ کہ اسے ہدایت دے تو کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے. وَمَن يُرِدْ, اور جس کے متعلق وہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُ, کہ اس کو وہ گمراہ کر دے. يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا, یہ اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مضائقہ. ہم کہتے ہیں کوئی مضائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور مضائقہ اور حرج کائنڈ آف انٹرچینجبل ہے. تو مضائقہ کا مطلب ہوتا ہے, ضیق کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا, اور حرج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. حرج ایکچولی کہتے ہیں جھاڑیوں والے تنگ راستے, یعنی ایک راستہ تنگ تھا, اوپر سے اس میں جھاڑیاں ہو گئی تو اور تنگ ہو گیا, جس میں جانا اور مشکل ہو گیا. تو یہاں پہ ضیقاً حرجن آیا ہے کہ اس کے سینے کو کر دیتا ہے تنگ, اور پھر دوبارہ تنگ کا مطلب آ گیا یعنی اس کو بالکل ہی تنگ کر دیتا ہے. یہ مفہوم ہے. یعنی اسلام کے لیے ان کا سینہ تو کھول دیا جو ہدایت چاہتے ہیں, اور اللہ انہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں. جو ہدایت سے فرار اختیار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ ان کے سینے کو سخت تنگ کر دیتا ہے. کیسا کر دیتا ہے؟ کا, جیسا کہ انما یسعدو, یہ یسعدو ترتیب سعودی ہوتی ہے نا, اسینڈنگ آرڈر, کہ وہ اسینڈ کر رہا ہے فی السمائی, آسمان میں. ایسے اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں جیسے اس کو آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے. عرب میں تو شاید اس کو سمجھنا اتنا آسان نہ ہوتا, لیکن آج اب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر جب کوہ پیما ہے, جب وہ اوپر جاتے ہیں تو انہیں آکسیجن کے سلنڈر ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں, اور اچھے خاصے بھاری سلنڈر ہوتے ہیں. بہت سارا سامان ان کو لے کے جانا پڑتا ہے جس میں آکسیجن کے سلنڈر بھی ہوتے ہیں, اگر وہ مر جائیں. کیوں مر جائیں؟ کہ جیسے جیسے وہ اوپر چڑھتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, سینہ پھچتا ہے, سانس آنی نہیں, بند ہو جاتی ہے, سانس نہیں آتی. یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اس زمانے کے لحاظ سے نا اس کو سمجھنا شاید ٹھیک ہے, لوگ یہ تو ضرور سمجھتے ہیں ہاں چڑھائی چڑھنا مشکل ہوتا ہے اور اترائی آسان ہوتی ہے, لیکن یہ چیز کہ سینہ کس طرح تنگ ہوتا ہے, سانس کس طرح رکتی ہے جب انسان اونچائی پہ جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہاں تو اتنی اونچی پہاڑیاں ہی نہیں تھیں, اور آسمان میں چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فضا میں, بلندی میں اوپر جانا, زیادہ اوپر جانا. یہ لفظ قرآن شریف میں بھی استعمال جیسے پرندوں کے متعلق آیا ہے کہ وہ ان کو آسمان میں کون تھامے ہوئے ہے, مطلب یہ ہے کہ ہوا میں کون تھامے ہوئے. تو اونچائی پہ جب انسان چڑھتا ہے تو جیسے اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بھجتا ہے, ایسے اللہ کر دیتا ہے سینوں کو تنگ. یعنی ان میں ہدایت نہیں جاتی, کیونکہ وہ گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے گمراہ ہو جاؤ. کذالک, اسی طرح, یجعل اللہ, بنا دیتا ہے اللہ, ڈال دیتا ہے اللہ, مسلط کر دیتا ہے اللہ الرجسا, ناپاکی کو, ناپاکی مسلط کر دیتا ہے. کن پر؟ علی الذین لا یؤمنون, ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. مطلب یہ ہے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے اور ایمان پھر نہیں لاتے اس کے نتیجے میں, تو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ تنگ کر دیتا ہے, ان کے سینے جھاڑ جھنکار سے بھر جاتے ہیں, اس کے اندر ہدایت کی روشنی بھی داخل نہیں ہو پاتی. اور وہ لوگ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بھی چاہتا ہے, ان کے سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اپنا معائنہ کرنا چاہیے کہ جب ہمارا دل ہے کیا وہ حق بات کو دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, قبول کرنے کے لیے, فرما برداری کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے. جب ہمارے پاس کوئی نیکی کی بات آتی ہے
تو ہمارا دل اس میں آمادہ ہوتا ہے یا ہمیں تنگی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی 5 وقت نماز پڑھیں اور مردوں کے لیے ہے کہ جی مسجد میں جا کے پڑھیں اور تسلی سے پڑھیں اور سکون سے پڑھیں، تو یہ بات سن کے ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ تو کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا اسپرچل سپیریئر ایکسپیرینس ہے. تو ہاں، دل میں آمادگی، دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، یا دل تنگ ہونا پڑ جاتا ہے کہ اچھا وضو کرنا پڑے گا، ابھی آگے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، تب ہیں عمر میں بڑے ہیں، بات تو ان کی ماننی پڑ جائے گی، لیکن دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہمیں کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ آئیں چلیں قرآن پڑھتے ہیں. اب اگین obviously یہ نہیں کہ بندہ آپ کو ہر وقت بیٹھے کہ ہر وقت بیٹھے قرآن پڑھتے رہو، یعنی یہ جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے موقع محل کے مطابق احسن طریقے سے تبلیغ کرنی چاہیے. لیکن ہمیں جب کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو ہمیں وحشت ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی بات کرو، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، تو ہمیں گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، دل تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا آن دا کانٹرری، اگر ہمیں کوئی کسی فلم دیکھنے کے لیے بلاتا ہے تو اس وقت ہمارا کیا سینہ کھل جاتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے مووی دیکھنے چلتے ہیں. یہ کسی بھی غلط کام، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت پسند آتی ہے یا برے لوگوں کی پسند آتی ہے جو بیٹھ کے بےہودہ لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہیں. جو لوگ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں انجوائمنٹ فیل ہوتی ہے. اپنے آپ کا انالیسس کر کے دیکھیں کہ ہم ان میں سے کس کیٹیگری میں ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اور جس کے متعلق وہ چاہتا ہے گمراہ کرنا، اس کا سینہ بالکل تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے. اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے راستہ تیرے رب کا سیدھا، یہ صحیح راست ہے. اس میں کوئی تنگ جھاڑیاں نہیں ہے، نہ تنگی ہے، نہ پیچ و خم ہے، نہ پگڈنڈیاں ہیں. وہ لوگ جن کے دلوں پر نجاست مسلط ہو گئی ہے ان کو تو یہ رستہ نظر نہیں آ رہا اور ان کو یہ رستہ مشکل محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رستہ سیدھا ہے، آسان ہے، کھلا ہے اگر سمجھ آ جائے. دنیاوی لحاظ سے مشکل ہے اس پر عمل کرنا، دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو جنت میں جانے والا راستہ دشوار گزار ہے، لیکن اگر ایک دفعہ انسان کو سمجھ آ جائے تو ایکچولی یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور جب آپ نوٹس کریں گے وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ہیں، تو جو نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیر سے رستے کھول دیتا ہے. ان کو اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ ان کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ڈس ایڈوانٹیج ہیں کسی کے مقابلے میں، یا ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم نے سود پہ کام نہیں کیا، بینکوں سے قرضے نہیں لیے، تو ہم پیچھے رہ گئے دنیا والوں سے، یا ہم نقصان میں چلے گئے. لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر سود کی نجاست مسلط ہو جاتی ہے تو ان کو یہ سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، یہ زال کاف اور رے اس کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا. اس سے باب تفاعل ہے. باب تفاعل جو ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی جسٹ فار انٹرسٹ، تھوڑا سا اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا غور کر لیا کریں، یہ ذرا فائدہ ہوتا ہے. تذکرہ یتذکرو، تو یہ یتذکرو بھی ہوتا ہے اور یذکرو بھی ہوتا ہے. یہ دونوں اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، نصیحت حاصل کرنا. ذکرہ یذکرو کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا، یاد کرنا. تذکرہ یا تذکرو، یا اس کی جگہ اس ذکرہ یذکرو بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب نصیحت پکڑنا. تو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑیں، جو یاد دہانی حاصل کریں، ان کے لیے بیان کر دی ہیں. مطلب یہ کہ ان کو یہ کام آئیں گے دلائل، ان کو سمجھ آ جائے گی بات کی، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور جو نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کا زیادہ دل اسی چیز میں لگتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی خواہش نفس کو فالو کر لیں، ان کو پھر نصیحت حاصل نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا بار بار بدل بدل کر طریقے سے کھول کھول کر آیتیں بیان کرنا ان کو کام نہیں آئے گا. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
اور یہ تیرے رب کی سیدھی راہ ہے. ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں آیتیں ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں. لہم دار السلامی عند ربہم، دار السلامی مرکب اضافی، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر، سکھ کا گھر. سکھ کا گھر کون سا ہے؟ قرآن شریف میں دوسری جگہوں میں آتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ تو ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، یعنی نہ انہیں مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کی کوئی تلخ یاد یا کوئی افسوس یا غم ہوگا. اسی کے لیے دوسرے لفاظ میں آگا سلامتی کا گھر، سکھ کا گھر، یعنی یہ جنت کی بات ہو رہی ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. تو جن لوگوں کے سینے اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وہ اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سکھ کا گھر ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہو. جو ان کے دشمن ہیں ان کو ذلت ملے گی، وہ اس دن جائیں گے اپنے رب کے حضور ذلیل ہو رہے ہوں گے. یہ لوگ جب اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو ان کو سکھ والا گھر ملے گا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا ساتھی ہوگا، وہ ان کا کارساز دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں وہی ان کا ساتھی ہوگا. اگر آج کسی کو یہ لگے کہ وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، یہ جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، ان کے سرکش آپس میں اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس سے کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں تکلیف آ جائے گی، زیادہ زیادہ آپ کو مار دیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ قیامت والے دن اللہ آپ کا ساتھی ہوگا، اس سے بڑا رتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور انسان کی کیا حیثیت کہ انسان اللہ کا ساتھی بن سکے، انسان اللہ کا دوست بن سکے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لاتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو، خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں. تمہیں اس وجہ سے نہیں کہ تم کسی خاص علاقے میں پیدا ہوئے ہو یا کسی مذہب میں پیدا ہو گئے ہو، بائی چانس کرسچنس کے بجائے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تو اس لیے اللہ تمہارا نہیں، اس لیے بما کانوا یعملون، جو تم عمل کرتے، یعنی وہ جو عمل کرتے رہے تھے، تو جو تم عمل کرتے ہو اس کے نتیجے میں اتنا بڑا انعام ملے گا، دارالسلام ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھی ہوگا. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے ہے سکھ والا گھر ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا کارساز ہے ان کے اعمال کے صلے میں.